بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق اللہ العظیم۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوے کا حکم۔ قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور فائدے بھی ہیں لوگوں کے۔ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں۔ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو بچے اپنے خرچ سے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بیان کرتا ہے تمہارے واسطے حکم تاکہ تم فکر کرو۔ ان سے صاف کرو بولا تم۔ بزرگان محترم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے، جیسا کہ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اور کفار نے کچھ سوالات کیے تھے، جسے قرآن کریم میں یسألونک سے بیان کیا گیا ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں اور اس کے جواب میں اس کا شرعی جواب دیا گیا۔ انہی سوال جواب کے سلسلے میں، انہی سوال و جواب کے سلسلوں میں سے ایک سلسلہ یہ بھی ہے جس میں شراب اور جوے سے متعلق پوچھا گیا ہے۔ آج کی اس مجلس میں صرف ایک چیز شراب سے متعلق باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ حضرات گرامی، آپ حضرات جانتے ہیں اسلام سے پہلے عرب کی جو حالت تھی وہ بہت ہی خطرناک تھی۔ کوئی بادشاہ، کوئی حکمران ان پر حکمرانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسلام سے پہلے عرب کی حالت بہت ہی خراب تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ نے محنت فرمائی، آپ نے حضرات صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور صحابہ کی ایک ٹیم اور ایک جماعت تیار فرمائی، جس کے نتیجے میں بہت ہی کم مختصر مدت میں ایک بڑا انقلاب دنیا میں آیا، اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے مذہب اسلام کے نام پر ایک لائق تقلید اور قابل دید ایک دین اللہ تبارک و تعالی نے امت کے سامنے پیش فرمایا، اور یہی وہ دین ہے جسے اختیار کر کے امت قیامت تک نجات حاصل کر سکتی ہے۔ اسلام کے آمد سے پہلے بہت ساری خرابیاں عرب لوگوں میں پائی جاتی تھیں، لڑائیاں چھڑ جاتی تھیں آپس میں، تو نسلوں میں ان لڑائیوں کو باقاعدہ وصیت کر کے باقی رکھا جاتا تھا۔ لوگ اس بات کی آپس میں دنیا سے جاتے ہوئے باپ اس بات کی نصیحت اور وصیت کرتا تھا کہ فلاں قبیلے سے میرا جھگڑا ہے، تم بھی اس جھگڑے کو باقی رکھنا اور اس سے کبھی دوستی نہ کرنا۔ تو نسلوں میں لڑائیاں اور جھگڑے باقی رہتے تھے۔
اسی طرح بہت سارے مفاسد میں سے ایک مفسدہ اور ایک خرابی یہ بھی تھی کہ لوگ شراب اور جوے کے عادی تھے، شراب پینے کے اور جوا کھیلنے کے عادی تھے۔ عام طور سے لوگ شراب پیتے تھے اور اس کے فوائد بیان کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سلیم الفطرت پیدا فرمایا، بلکہ ہر نبی سلیم الفطرت پیدا ہوتا ہے۔ بعد میں جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، بعد میں جو چیزیں شریعت میں ممنوع قرار دی جاتی ہیں، پہلے بھی نبی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے بچاتے ہیں۔ نبی کی طبیعت اس سے ابا کرتی ہے، نبی کی طبیعت اسے اختیار نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بعثت سے پہلے بھی اپنے آپ کو اسے بچائے رکھا، اور ہر معاشرے میں، ہر قبیلے میں، ہر علاقے میں، ہر زمانے میں کچھ لوگ معاشرے میں ایسے ہوتے ہیں جو صحیح الفطرت اور سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ان کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، غلط باتوں سے ان کی طبیعت ابا کرتی ہے۔ انہی میں سے اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو پہلے ہی سے ان چیزوں سے بیزار تھے۔ اسلام ایک اچھا ایسا بہترین مذہب ہمیں ملا ہے، لیکن آج تک اس کی برائیاں بیان نہیں کی گئی۔ کیا بات ہے؟ ان کو فکریں رہتی تھی ہجرت کے بعد، ہجرت کا انتظار تھا، ہجرت کے بعد جب حالات اچھے ہونے لگے، مذہب اسلام پھیلنے لگا، مدینے میں ہجرت مدینہ کے بعد بھی لوگوں نے دیکھا کہ شراب جوں کی تو جاری ہے، لوگ شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، اس سے بہت سارے معاشرے کی خرابیاں جنم لے رہی ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور انصاری صحابہ میں سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں دست بستہ حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شراب اور جوا سے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ اس وقت تک نہ شراب حرام ہوئی تھی، نہ جوے کی حرمت کا حکم نازل ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنی طور سے ارشاد نہیں فرماتے تھے، آپ کا ہر حکم اور آپ کا ہر آرڈر وحی کے تابع ہوتا تھا اور اللہ کے حکم کے تابع ہوتا تھا۔ آپ نے وحی کا انتظار فرمایا تو پھر یہ وحی کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ آپ سے شراب اور جوے سے متعلق سوال کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے اس میں بہت سارے نقصانات ہیں، ہو سکتا ہے کچھ فوائد بھی ہوں لوگوں کے، کچھ تو فائدہ ہے شراب اور جوے میں، سطحی نظر میں ابتدائی طور پر دیکھتے ہوئے کچھ تو فائدہ شراب پینے والے کو، جوا کھیلنے والے کو اس میں کچھ تو فائدہ نظر آتا ہے، تبھی تو لگتا ہے وہ اس میں، تو کچھ تو فائدہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن کے اعتبار سے، ان کے ماننے کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کوئی فائدہ ہو، لیکن نقصان اور اس کا گناہ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت بڑا ہوا ہے۔ تو یہ ابتدائی آیت تھی، سب سے پہلی آیت تھی جو شراب کی حرمت پر نازل ہوئی، شراب کی برائی پر نازل ہوئی۔ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی برائی کا تذکرہ فرمایا، پہلی آیت تھی۔ اس کے بعد پھر بھی عام لوگوں نے، عام صحابہ کرام نے بھی یہ سمجھا کہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شراب ایک بری چیز ہے، نقصان دینے والی چیز ہے، اس سے بچ جانا چاہیے۔ ایک مشورہ اسلام دے رہا ہے، شریعت ہمیں ایک رائے دے رہا ہے، کوئی حکم تو نہیں ہے اس سے بچنے کا اب تک۔ پھر چلتے چلتے دنوں میں ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کی دعوت کی ہوئی تھی۔ دعوت کے بعد عام طور سے اس زمانے میں دو باتیں ہوتی تھی، شراب کا دور چلتا تھا اور شعر و شاعری ہوتی تھی، مشاعرہ ہوتا تھا۔ تو عادت کے مطابق دعوت کے اختتام پر شراب پی گئی،
اور اس کے تھوڑی دیر بعد نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ سبھی لوگ اسی حال میں وضو کر کے نماز کے لیے چل دیے۔ نماز پڑھانے والے امام صاحب نے بھی شراب پی رکھی تھی، چونکہ حرام نہیں تھا اس وقت تک، تو نماز پڑھاتے ہوئے سورہ قل یا ایھا الکافرون امام صاحب نے پڑھی اور اس میں آگے پیچھے کر دیا۔ حالت نشے کی حالت تھی، عقل کے ٹھکانے نہیں تھے، تو غلط سلط انہوں نے پڑھا۔ تو پھر آیت نازل ہوئی، دوسری آیت شراب سے متعلق، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو شراب کے قریب مت جانا، نماز کے قریب مت جانا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، درا حالے کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ یہ ایک دوسرا حکم تھا۔ اب بھی صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ، کیونکہ عادت پڑی ہوئی تھی، عادت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے جھٹ سے چھوڑ دیا جائے، صحابہ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا کہ جس چیز کو نماز کے وقت میں حرام کر دیا، نماز کے وقت میں منع کر دیا گیا، وہ چیز باقی وقت میں ہم کیسے استعمال کریں؟ صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے اسے چھوڑ دیا، لیکن پوری طریقے سے چونکہ حرمت کا حکم نہیں تھا، پھر بھی لوگ اس کا استعمال کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب نے ایک دعوت کی، اس کے بعد اس میں دعوت کے بعد اس میں شراب پی گئی عادت کے مطابق، اور پھر مشاعرہ شروع ہوا۔ مشاعرے میں شعر پیش کرتے ہوئے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس وقت اس پروگرام میں شریک تھے، انہوں نے اشعار پڑھتے ہوئے انصار مدینہ اور دیگر لوگوں کی برائی بیان کی، نشے کی حالت میں تھے، برائی بیان کی اور اپنے قوم کے اور اپنے بڑوں کی تعریف کی۔ تو اس وقت ایک انصاری نوجوان کو غصہ آیا، اپنے لوگوں کے خلاف سننا اسے برداشت نہیں ہوا، اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی ہاتھ میں لی۔ دعوت میں ساری چیزیں ہوتی ہیں، دعوت کے بعد ہڈیاں بچی ہوں گی، تو اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی لی اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو دے مارا، جس سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو چوٹ آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مقدمہ پہنچا، اور آپ علیہ السلام کو بڑی تشویش لاحق ہوئی اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم بین لنا بیانا شافعا فی الخمر، اے اللہ ہمیں کوئی واضح حکم شراب کے بارے میں نازل فرما دیجئے، واقعی یہ بہت ہی غلط چیز ہے ہمارے درمیان میں، اسے ختم ہو ہی جانا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد والی آیت بھی نازل ہوئی، 2 آیتیں شراب سے متعلق، یہ 4 آیتیں نازل ہوئی ہیں تدریجی طور پر۔ سب سے پہلے تو وہ آیت جس میں صرف برائی بیان کی گئی، اور دوسری وہ آیت جس میں نماز کی حالت میں شراب پینے سے منع کیا گیا، اور تیسری یہ آیت ہے جس میں ہمیشہ اور ہر حال میں شراب کو حرام قرار دے دیا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس حکم کے بعد اپنے آپ کو ایسا پابند کیا جس وقت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی تو شراب کا دور چل رہا تھا، اس وقت بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے، حضرت ابی بن کعب تھے، حضرت سہیل تھے، اور بھی صحابہ کرام موجود تھے اس مجلس میں، اور میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا اپنے ہاتھ سے، کوئی شراب کا پیالہ اپنے منہ سے لگایا ہوا تھا، کسی نے شراب کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، کسی کے سامنے شراب رکھا ہوا تھا، شراب رکھی ہوئی تھی کسی کے سامنے، بالکل دور چل رہا تھا، عین موقع تھا، اور شراب کے سب رسیہ تھے، عادی تھے، عاشق تھے، اس کے بغیر اس پر فریفتہ تھے، اس کے بغیر ان کی زندگیاں نہیں تھی، اور ہر مجلس کا ایک ضروری حصہ شراب کو سمجھا جاتا تھا۔ بس وہی دور چل رہا تھا، مدینے کی گلیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ نبی علیہ السلام پر
قرآن کی آیت نازل ہو چکی ہے، اب سے اس وقت سے شراب حرام قرار دے دی گئی ہے۔ روایات میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو اللہ کے منادی، اللہ کے نبی کے منادی کے اس حکم کو سننا تھا کہ جس نے جس حالت میں شراب کو رکھا اسی حالت میں پھینک دیا۔ منہ سے لگائے ہوئے شراب کو اس نے منہ کے اندر داخل کرنا گوارا نہ کیا، گلاس میں رکھی ہوئی شراب انھیل دی گئی، اور جتنی شراب جن کے پاس تھی سب لا کر کے گلیوں میں لوگوں نے انھیل دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس موقع پر ایسی حالت ہو گئی تھی مدینے کی گلیوں میں جیسی حالت کسی موسلا دار بارش کے بعد ہو جاتی ہے۔ جب کسی علاقے میں موسلا دار بارش ہو، بارش کے رکنے کے بعد جس طریقے سے بارش کا پانی کچھ دیر کے لیے بہتا رہتا ہے، اس طریقے سے شراب بہنے لگی مدینے میں، شراب بہہ رہی تھی۔ شراب جب بہتی رہی کچھ دیر تک کے لیے شراب بہتی رہی، اور روایات میں آتا ہے کہ شراب اتنا اس وقت بہایا گیا شراب کو کہ اس کے بعد کئی دنوں تک جب بارش ہوتی اور زمین گیلی ہوتی تو پھر شراب کی بو پورے علاقے میں پھیل جاتی تھی، اتنی شراب بہائی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ جہاں جس کے پاس شراب کا ذخیرہ ہے وہ پہاڑ کے فلاں دامن میں جمع کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے ذخیرے کو پہاڑ کے اس علاقے میں جمع کیا۔ پھر آپ علیہ السلام صحابہ کی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچے، اور آپ نے اپنے ہاتھ سے، اپنے دست مبارک سے کچھ برتنوں کو ضائع فرمایا، اور پھر صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ اسے پھوڑ کر کے ختم کرو، تو وہاں بھی شراب بہا کر کے ختم کیا گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک صاحب ایسے بھی تھے صحابیوں میں سے جنہوں نے اپنی پوری پونجی، پورا سرمایہ لگا کر کے باہر سے شراب امپورٹ کیا ہوا تھا، باہر سے وہ شراب لے کر کے آ رہے تھے مدینے کو، اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ لگا دیا تھا۔ کاروبار اچھا خاصا کاروبار تھا، حلال کاروبار تھا اس وقت تک، تو پورا سرمایہ لگا کر کے وہ لے کر کے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے کان میں پڑا، انہوں نے اپنے سرمایہ کو بھی وہاں جا کر کے جمع کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی کا سرمایہ لگا کر کے اسے خریدا ہے، اب آپ جو حکم فرمائیں گے میں اسے ماننے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا آرڈر یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے کہ اسے بہا دیا جائے، استعمال کے قابل نہیں ہے، نہ فروخت کر سکتے ہیں نہ اس کا کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو قربان جائیے اس صحابی رسول پر، وہ گئے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی کے سرمایہ کو اپنے ہاتھ سے ضائع فرما دیا۔ یہ حضرات صحابہ کرام کا جذبہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ اتنا حضرات صحابہ کے اندر تھا، وہ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی تھے، وہ بولتے نہیں تھے، کر کے دکھانے والے تھے، اور اسلام نے بھی ان کی لاج رکھی، ان کی فطرت کی، ان کی طبیعت کی لاج رکھی۔ اسلام اگر چاہتا، اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتے، اور اس کا رسول اگر اللہ اور اس کے رسول کی اگر آرڈر فرماتے، اگر یہ چاہتے کہ ایک دم سے اسے ختم کر دیا جائے تو پھر بھی ان کو اختیار تھا، لیکن فطرت کا لحاظ رکھا گیا، عادت کا چھوڑنا۔ کہتے ہیں عربی کا ایک مقولہ ہے، فطام العادت اشد من فطام الرضاعۃ، عادت کسی عادت کا اور کسی لت کا چھوڑنا انسانی طبیعت پر اس سے زیادہ بھاری ہے جتنا بھاری کسی دودھ پیتے بچے کا دودھ کو چھوڑنا بھاری ہے۔ آج کل بچے باٹل کا دودھ پیتے ہیں، ڈبے کا دودھ پیتے ہیں، لیکن اس دودھ کو چھڑانا کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس سے زیادہ بھاری ہے کسی عادت کو چھوڑنا، کسی لت سے اپنے آپ کو بچانا اس سے زیادہ بھاری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ
کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کے تکلیف نہیں دیتے ہیں۔ تو شریعت نے دھیرے دھیرے لوگوں کو حکم دیا کہ اب یہ اس کی پہلے اس کی برائی بیان کی، اس کے بعد نماز کی حالت میں اسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا، اور پھر اسے چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا۔ لیکن جب حرام کر دیا گیا تو پھر اس پر سختی کر دی گئی، اب نہیں چھوٹ ہے، اب نہیں نرمی ہے اس میں۔ جب حرام ہے، جب حرام قرار دے دیا گیا تو اب اس پر مکمل پابندی ہے۔ چنانچہ اس لائن سے 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے تیار کرنے والے پر، اسے لے جانے والے پر، اس کا حساب لکھنے والے پر، اسے منگوانے والے پر، اس کے پینے والے پر، پلانے والے پر، 10 آدمیوں پر لعنت کی گئی۔ اس سے متعلق ساری چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا، یہاں تک کہ اس کے جو خاص برتن ہوتے تھے، اس کے جو مخصوص برتن ہوتے تھے، اس کے استعمال سے بھی منع کیا گیا شریعت میں۔ حنتم، دبا، اس کے کچھ نام تھے اس زمانے میں، مخصوص قسم کے برتن ہوتے تھے۔ آج بھی شراب کے مخصوص قسم کے پیالے ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین آج بھی جو شراب کے لیے خاص گلاس جو شکل کی استعمال کی جاتی ہیں، ان جیسے گلاسوں کو اپنے گھروں میں استعمال کرنے سے منع کرتے ہیں، وہ بری شکل ہے، اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا حدیث پاک میں، اس جیسے جو برتن خاص برتن ہوتے تھے شراب پینے کے لیے، ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع کر دیا گیا تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کے لوگوں کو پرانی یادیں تازہ نہ ہو جائیں۔ اور آگے فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے، بوجھ اٹھانے والے، بھاری کام کرنے والے، وہ لوگ یہ بہانہ کرتے ہیں کہ اگر ہم شراب نہ پئیں تو اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے ہیں، اگر ہم شراب نہ پئیں تو کل کو یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے شام کو ہم شراب پیتے ہیں اور کچھ سکون سا ملتا ہے، طبیعت پوری آرام حاصل کرتی ہے، اور پھر صبح کو ہم لوگ بالکل چست ہو جاتے ہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی تشریحات اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ وقتی طور پر اسے آرام مل سکتا ہے، لیکن بدن انسانی کو اس سے بڑا نقصان پہنچتا ہے۔ انسان 40 سال کی عمر میں اتنا بیکار ہو جاتا ہے، جس عمر 60 سال کی عمر میں جو اس کی طبیعت ہوتی ہے، وہ طبیعت 40 سال کی عمر میں ہو جاتی ہے۔ شراب، انسان جو بھی چیز غذا کے طور پر انسان کے بدن میں جو بھی چیز داخل ہوتی ہے، وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے وہ خون بن کر کے بدن کا حصہ بنتا ہے۔ شراب ایک ایسی چیز ہے، وہ نہ خون بنتا ہے نہ اس بدن کا حصہ بنتا ہے، بلکہ جان کی جو رگیں ہیں، جان کی جو شرائیں ہیں، اس میں وہ چیز داخل ہوتی ہے اور پورے بدن کو ڈیمیج کر دیتی ہے۔ بعض ماہروں نے اور بعض ڈاکٹروں نے کہا کہ اسلام نے مسلمانوں پر بہت سارے احسانات کیے، ان میں سب سے بڑا اور عظیم احسان یہ کیا ہے کہ شراب کو حرام کر دیا ہے مسلمانوں پر۔ اس کی حرمت کی وجہ سے اگر مسلمان اس سے رک جاتا ہے تو بہت ساری برائیوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث قرار دیا۔ شراب برائیوں کی جڑ ہے۔ ایک شراب آدمی پی لیتا ہے، ایک نشے کی چیز آدمی استعمال کر لیتا ہے، نشے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو اور برائیاں کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اور شراب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو شراب خانے میں ملتا ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح میں فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ ہر ایسی چیز جس سے نشہ پیدا ہو وہ شراب ہے، خمر ہے۔ اور کل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے، چاہے وہ گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے وہ پاؤڈر کی شکل میں ہو، چاہے وہ ہیروئن کی شکل میں ہو، چاہے انجیکشن کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس سے انسان نشہ کرتا ہے وہ حرام ہے۔ اور حدیث پاک میں
فرمایا گیا کل ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس کی بڑی مقدار آدمی کو نشہ پہنچاتی ہے، جس کی بڑی مقدار کا استعمال کرنے سے آدمی نشہ کرتا ہے، آدمی کو جس کی بڑی مقدار مدہوش کر دیتی ہے، اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ کبھی آدمی سوچنے لگے کہ چھوٹی مقدار میں ہم استعمال کریں اس سے نشہ نہیں ہوتا ہے، تو حدیث میں اس کا بھی سد باب کر دیا گیا کہ جس کی بڑی مقدار نشہ کرنا آدمی کو نشاور کرنے مدہوش کر دیتی ہے، اس کی چھوٹی مقدار بھی حرام ہے۔ اور شراب کی خباثتوں میں سے، اس کی مضرتوں میں سے ایک یہ ہے کہ شراب پینے والا آدمی وقار کھو دیتا ہے، کھلونا بن جاتا ہے۔ نشے کی حالت میں بچے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اسے اپنی سطر تک کا خیال نہیں رہتا ہے، وہ کہاں پڑا ہے، کہاں سو رہا ہے، کہاں گلی میں پڑا ہے، اس کا اپنا وقار ہی وہ بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح شراب کی وجہ سے عقل معوف ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جتنی دیر کے لیے وہ نشہ کرتا ہے اتنی دیر کے لیے اس کی عقل کام نہیں کرتی ہے، بلکہ ہمیشہ کے لیے اس کی عقل متاثر ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یشرب الشارب حین یشرب وهو مؤمن، آدمی شراب پیے اور نشے کی حالت میں ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے کی حالت میں شرابی اس کا ایمان اس وقت میں نکل جاتا ہے، وہ مومن نہیں رہتا ہے شراب پینے کی حالت میں۔ خدا نہ خواستہ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اس حدیث کی بنیاد پر وہ ایمان کی حالت میں مرنے والا نہیں قرار دیا جائے۔ اگرچہ ظاہری احکام الگ ہیں، شرعی احکام الگ ہیں، نشے کی حالت میں بھی اگر کوئی انتقال کر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، تدفین و تجہیز و تکفین کی جائے گی، لیکن حدیث کی روح سے وہ اتنا بڑا جرم کرنے والا ہے کہ اس کا ایمان اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جرمن کے ایک بڑے ڈاکٹر نے لکھا ہے، مفسرین نے اس کے قول کو نقل کیا ہے کہ لوگ اگر آدھی دنیا کے شراب خانے کو بند کرنے کی ضمانت لے لیں تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں اور اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اب آدھے دواخانے اور آدھے جیل خانے بند کر دیے جائیں، اس لیے کہ دواخانوں اور جیل خانوں میں جو قوم پہنچتی ہے وہ شراب کی وجہ سے پہنچتی ہے، انسان کی نسل خراب ہو جاتی ہے، پورا خاندان تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، ہو سکتا ہے کچھ فائدے ہوں۔ تو اس آیت میں دو چیزوں کی برائی بیان کی گئی، ایک شراب ہے اور ایک جوا ہے۔ آج کی اس مجلس میں صرف ایک چیز پر بات ہوئی ہے، انشاءاللہ اگلی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جوے سے متعلق باتیں بتلائی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چیزیں شریعت میں حرام قرار دی گئی ہیں، جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو اور پوری نسل انسانی کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔